والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہاں سے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ قرآن پاک نصیحت ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ قرآن پاک نبی علیہ السلام کا دین کسی وڈیرے رئیس یا سردار کا محتاج نہیں ہے۔ اگر غریب ہے، مسکین ہے اور قرآن پاک کی نصیحت کو قبول کرتا ہے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی سرکش ہے، دولت مند ہے، مالدار ہے، اس کو اپنی دولت پہ گھمنڈ ہے اور وہ قرآن کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام کو ایک لحاظ سے تسلی بھی دی ہے کہ اگر سرداران مکہ، قریش کے دولت مند مالدار آپ کی واضح و نصیحت پہ غور و فکر نہیں کر رہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ارشاد فرمایا، توجہ سے سماعت فرمائیں، کلا انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے، جو قبول کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے دین نے غالب ہو کر رہنا ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ شکار ہو کہ میرے آنے سے دین کا بڑا فائدہ ہوگا یا میں اگر نہیں آیا تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ اور اس کی تردید قرآن مجید میں کئی جگہ پر کی ہے کہ اگر کوئی اس کتاب ہدایت کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ارشاد فرمایا، کلا انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے، فی صحف مکرمہ، اور اس قرآن کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، مکرمہ، جو صحیفے عزت والے ہیں، اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، یعنی یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ مرفوعہ، جو صحیفے بلند و بالا ہے، یعنی لوح محفوظ کا جو مقام ہے سات آسمان سے اوپر ہے، تو یہ جو قرآن ہے لوح محفوظ میں ہے، مرفوع، بلند و بالا ہے، مطہر، اور پاک ہے۔ قرآن پاک جن صحیفوں میں، صحیفوں سے مراد لوح محفوظ، تو قرآن پاک جن صحیفوں میں ہے، مطہر، وہ صحیفے پاک ہیں، شیطان کی رسائی ان صحیفوں پر ہو نہیں سکتی کہ اپنی طرف سے کوئی وہ ملاوٹ کر دے یا کوئی چیز اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ کر دے۔ قرآن پاک میں یہ ممکن ہی کام نہیں ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور یہ جو صحیفے ہیں قرآن پاک کے جو احکامات ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں لکھے ہوئے ہیں، کرامن، جو عزت والے ہیں، بررہ، نیکوکار ہیں۔ اللہ کے ہاں جو مقرر فرشتے ہیں وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھتے ہیں اور پھر جبریل امین اللہ کا وہ پیغام لے کر کے حضور تک لے آتے ہیں۔ تو یہ جو صحیفے ہیں قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کی یہ بلند شان ہے۔
کہ ان تک نہ تو شیطان کی رسائی ہے، اور ان صحیفوں کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کے ہاں عزت والے بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتے، وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آگے فرمایا، اب یہاں سے کفار قریش اور سردار یہ مالدار قسم کے لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، اعلیٰ سمجھتے تھے، تو اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی ناشکری ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے قرآن پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا اور کمزور اور غریب لوگوں کو کم تر سمجھنا، یہ سب سے بڑی ان کی ناشکری ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو مال و دولت پہ گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، غریب اور پسے ہوئے طبقے سے ان کا جو سلوک ہوتا ہے وہ اب سب کو پتا ہے۔ تو یہ روش کسی طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے کبھی خوش ہوگا۔ قریش مکہ ہمارے سامنے ہے، ان کے اس غلط فہمی کی تردید کی جا رہی ہے کہ تم اس غلط فہمی میں شکار ہو کہ تم مالدار ہو، اس لیے تمہاری عزت بھی ہونی چاہیے، تمہاری توقیر بھی ہونی چاہیے، بھلے تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہو، اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، ایسا نہیں۔ اللہ نے فرمایا قتل الانسان، غارت ہو انسان، ہلاک ہو انسان۔ قتل الانسان کا مطلب ہے انسان مارا جائے، یا انسان سے مراد کافر انسان۔ ما اکفر، کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے ہر وقت فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہوئے سرکش بھی بن جاتا ہے، اور کمزور، غریب، مسکین جو دین اسلام کے دامن کو جنہوں نے تھاما ان کو کمتر بھی سمجھتے ہیں اور ان سے ناروا سلوک بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں۔ یہ کتنے ناشکرے ہیں۔ قتل الانسان، ہلاک ہو انسان، ما اکفر، کتنا ناشکرا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح فرماتا ہے کہ یہ کس بات پہ گمن کرتے ہیں۔ ذرا اپنی تخلیق پہ تو غور کریں، کس سے ان کو پیدا کیا گیا؟ من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ انسان کو اگر اپنے اصلیت پہ غور کرنے کا موقع ملے اور اصلیت پہ دیکھے تو غرور، تکبر کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کس سے پیدا فرمایا؟ خود اس کو اللہ نے آگے بیان فرمایا، من نطفہ، ایک بوند سے۔ اور تمام انسانوں کی پیدائش اسی سے، انسان اول کے علاوہ آدم علیہ السلام کی ڈائریکٹ پیدائش مٹی سے، اس کے بعد جو نسل انسانی کا سلسلہ ہے من نطفہ، اور اس میں نہ تو امیر کا فرق ہے نہ غریب کا فرق ہے، کہ اگر اس اپنی تخلیق پہ غور کرے تو غرور اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قریش مکے کے سردار جو اپنے آپ کو بلند مرتبہ اور اعلیٰ سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور واضح نصیحت بھی کی کہ تمہیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنی اصلیت پہ غور کریں۔ من نطفہ خلقہ، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پانی کے ایک بوند سے پیدا کیا، فقدرہ، پھر ہر چیز کا ٹھیک اندازہ کیا، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک بنائی، اعلیٰ بھی سلامت ہے اور مکمل ایک اللہ تعالیٰ نے انسان اس کو بنایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں، یہ تو بڑا ناشکرا بنتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں دیکھیں۔ ایک تو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی اصلیت پہ غور کریں، اور پھر جو اللہ نے نعمتوں سے نوازا اس پہ ذرا غور کریں۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے راستے کو انسان کے لیے آسان کیا۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن مجید کی ہر آیت کا مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے،
ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے زندگی کے راستے کو آسان کیا۔ اچھا، زندگی کے راستے سے مراد ماں کے پیٹ سے باہر آنا، ایک تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ پھر جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دودھ پینے کی عمر میں جب ہوتا ہے، یہ سمجھ کس نے دی کہ ماں کا دودھ پینا ہے؟ اگر دودھ نہ پیے ظاہر بات ہے بچہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو یہ جو سوچ دی، یہ سمجھ دی، یہ راستہ بتانے والی کون ذات ہے؟ خالق کائنات ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا راستہ آسان کر دیا، ماں کے پیٹ سے لے کے مرنے تک جہاں جہاں بھی ضرورت ہے، جو بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر رہنا مشکل ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ ثم اماتہ، پھر اللہ کی یہ نعمت دے کے اس کو موت دی۔ اگر تجھے موت نہ دیتا، تڑپ تڑپ کے بھیک مانگتا کہ مجھے موت دے، کیونکہ انسان جب ایسی عمر کے مرحلے میں آ جاتا ہے کہ جب اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت اگر موت نہ آتی، پڑا رہتا، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، اولاد چھوڑ چکی، بیوی چھوڑ چکی، گھر والے چھوڑ چکے، اگر موت ابھی نہ آتی تو انسان بتا تیرا کیا حال ہوتا۔ اس حالت میں اللہ نے موت دی، یہ اس کا بڑا احسان۔ فاماتہ، ثم اماتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے موت دی۔ فاقبرہ، پھر موت دینے کے بعد قبر میں رکھوایا، یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے۔ مرا کتا بھی تھا، مرے جانور بھی تھے، وہ ایسے ہی پڑے رہے، لیکن انسان جب مرا تو اس کا پروٹوکول دیکھے، فرمایا کہ 4 بندے اس کو اٹھائیں، اور ایسے جیسے تم گھاس کی یا کسی چیز کی گٹھری اٹھاتے ہو، ایسے حضرت انسان کو اٹھانے کا حکم دی، چارپائی پہ رکھ کے عزت و تقریر کے ساتھ اس کو جانے دفن کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو قرآن مجید کی نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ جو نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ دی ہے ان کا شکر ادا کر سکے۔ تو بجائے شکر ادا کرنے کے یہ ناشکرہ بن گیا، غرور و تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، تو قتل الانسان، ایسا انسان زمین پر بوجھ ہے، اس کا مرنا اس کے جینے سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت بھی ہے اور سخت بھی ہے کہ ایسے انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہر وقت اپنے رب کی نعمتیں کھاتا بھی ہے اور پھر اس کا شکر نہیں ادا کرتا۔ اور قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، جو کتاب رحمت ہے، نبی علیہ السلام کی ذات جو رحمت للعالمین ہے اس کو نہیں مانتا، قرآن کی نصیحت کو نہیں مانتا، ایسا انسان مر جائے تو اچھا ہے، زمین پر بوجھ ہے۔ قتل الانسان، آگے فرمایا کلا لما یقض ما امر، بے شک جو اللہ نے حکم دیا ہے انسان کو اس کو ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا۔ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے چکر میں جو اللہ نے حکم دیا، جو احکامات دیے، ان کو ابھی تک پورا نہیں کیا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ فرمانا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کھانا کس طرح پیدا ہوتا ہے، کس طرح اگتا ہے، انسان کھاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سلسلہ چلتا ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منظم فرمایا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، تو چاہیے انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے زور کا پانی برسایا، کہ آسمان سے پانی برستا ہے،
ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو خوب چیرا، کہ بارش سے زمین سیراب ہوتی ہے، اور پھر سیراب ہونے کے بعد زمین پھٹتی ہے، جس سے سبزیاں بھی اگتی ہیں، جس سے غلہ بھی اگتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا، تو ہم نے اس میں اگایا حبًّا، غلہ، اناج، ہر طرح کا غلہ اس میں اگایا، وَعِنَبًا، اور انگور، وَقَضْبًا، اور سبزیاں، وَزَيْتُونًا، اور زیتون، وَنَخْلًا، اور کھجور۔ یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالی زمین سے اگاتا ہے، جن کو انسان استعمال کرتا ہے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور گھاس، ابا سے مراد گھاس ہے جو جانور چرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر کے زمین کو چیرا، پھر زمین سے تمام چیزیں نکلتی ہیں، جن کو انسان استعمال کرتا ہے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے ذریعوں کے نفع کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آئے گی کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، دوسری مرتبہ پھر سور میں پھونکا جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی لگی پڑے گی۔ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ، اور اپنی ماں سے، وہ ابی، اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتہ، اپنی بیوی سے، وہ بنی، اور اپنے بیٹے سے، کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر شخص کو، ان میں سے ہر شخص کو، یومئذ، قیامت کے دن، شأن یغنیہ، فکر ہوگی جو اس کو بے پرواہ کرے گی، بس اپنی ہی فکر ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے اس دن، قیامت کے دن، مسفرہ، چمکدار ہوں گے، ضاحکہ، ہنستے ہوں گے، مستبشرہ، خوش ہوں گے۔ اور یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ نیکوکار چہرے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سارے چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا، گناہوں کا غبار ہوگا، ترہقھا قترہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، بداعمالیوں کی، کفر و شرک کی، فسق و فجور کی، ان کے چہرے پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر بدکار ہیں، باقی جو نیکوکار ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ تو انسان قیامت کے دن دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک وہ جن کے چہرے چمکدار سفید ہوں گے، دوسرے وہ سیاہ ہوں گے۔ انسان کو دنیا میں بھی اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ غرور اور تکبر اللہ کو کتنا ناپسند ہے، گھمنڈ، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔